بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ فصل علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فانک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ لاکھوں کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آپ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کریں، کیونکہ یہ ایک مقبول عمل اور مقبول عبادت ہے۔ اس سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، درجات بلند کر دیے جاتے ہیں اور نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، آج کی جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے محبت کے حوالے سے۔ پیارے ناظرین، میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کی جو بھی چاہت ہے، جو بھی خواہش ہے، آپ جو بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو بھی لینا چاہتے ہیں، وہ اللہ جل شانہ پیارے آقا کے وسیلہ جمیلہ سے آپ کی خواہشات کو پورا فرمائے۔ وظائف کا جہاں کے پیارے ناظرین، آج کا جو وظیفہ ہے وہ محبت کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ایک اللہ تعالیٰ کے بابرکت اسم کا وظیفہ ہے۔ پیارے ناظرین، وظائف کی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی کو فوقیت حاصل ہے، جن کے پڑھنے کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، آج کے وظیفہ کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ جی ناظرین، بہت سے اولیاء اللہ، بزرگان دین عبادت کے ساتھ ساتھ کوئی نہ کوئی وظیفہ ضرور کیا کرتے تھے جس سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ تو انہی کی پیروی کرتے ہوئے ہم اس وظیفہ کو کریں گے۔ ناظرین، اللہ جل شانہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے اور اپنی پریشان کو جب اپنی پریشانی میں وہ اللہ کو پکارتا ہے تو وہ ضرور اپنے بندی پر کرم نوازی کرتا ہے اور اپنے بندے کے دل میں محبت ضرور پیدا کرتا ہے۔ دراصل اللہ خود اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، پھر بندے کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو بندہ بھی اپنے اللہ جل شانہ سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ پیارے ناظرین، جی ہاں، تو اللہ کی محبت اپنے بندوں کے لیے مخصوص ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ اللہ کا ایک اسم گرامی جو یا ودود ہے، دراصل اللہ کے معنوں میں سے چنانچہ جو شخص اس اسم سے اللہ جل شانہ کو پکارتا ہے، اللہ جل شانہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، دنیا کی محبت کا مرکز بنا دیتا ہے۔ محبت کے اعمال بھی کرنے چاہیے اور وظیفہ بھی۔ محبت کے اعمال کیا ہے؟ اپنے سب مسلمان بھائیوں کو سلام کرنا، عبادت کرنا، دعا کرنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا پیارے آقا کا فرمان ہے۔ وہ شخص سب سے اچھا ہے جس کا حسن سلوک اپنی بیوی سے اچھا ہے۔ محبت کا اسلام میں بہت مقام ہے اور اسلام ہمیں یہ اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ پسند کی شادی کر سکتے ہیں۔ اس اسم کو آپ شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی کے دل میں اپنی جائز محبت پیدا کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ کوئی عزیز ہو، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہوں، دوست احباب، سب کے لیے آپ کر سکتے ہیں، بشرطیہ کہ آپ جائز ہونا چاہیے۔ یہ وظیفہ پڑھ کے جس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اس کا تصور کر کے اس کے سینے پر پھونک مار دیں تو وہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا۔ ایک دفعہ صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا، بتاؤ دین کا سب سے مضبوط عمل کون سا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا زکوٰۃ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد؟ آپ نے فرمایا نہیں۔
تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر ہمارے ماں باپ قربان، آپ ہی بتا دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل محبت ہے، محبت ہے، محبت ہے۔ پیارے ناظرین، محبت ہی نایاب قسم کا عمل ہے، اور محبت انہی سے ہوتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں۔ اللہ خود محبت کرتا ہے، محبت کرنے والوں کو پسند بھی کرتا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اچھا برتاؤ کریں۔ عام زندگی میں، عام روزمرہ کے معمولات میں آپ کسی سے محبت کریں گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی عزت میں کمی نہیں ہوگی، آپ مقبول ہوں گے، آپ کے اخلاق کی تعریف ہوگی۔ اگر آپ کسی بیمار کی تیمارداری کریں گے تو آپ کی عزت اور بڑائی میں اضافہ ہوگا، اور سنت رسول بھی ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے کہ بیماروں کی تیمارداری کیا کرو۔ آقا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں گے۔ تو وظائف کا جہاں کہ پیارے ناظرین، محبت کے وظائف کا اصول یہ ہے کہ اس کو اسلامی مہینے کے شروع میں کیا جانا چاہیے، اور سب سے اس کا بہترین وقت تہجد ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے تو بعد نماز عشاء سب سے بہترین وقت ہے۔ ناظرین، آپ نے نماز کی پابندی ضروری کرنی ہے۔ مرد حضرات مسجد میں یہ عمل کریں تو زیادہ بہتر ہے، اور عورتیں گھر میں کریں، مگر نماز کی پابندی بہت ضروری ہے۔ عمل کے لیے خوشبو کا لگانا بھی ضروری ہے۔ تو وظیفہ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد یا ودود ہو یا اللہ ہو کو 1100 مرتبہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے اول میں بھی 11 دفعہ درود ابراہیمی اور آخر میں بھی 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ جس شخص کے لیے یہ عمل کر رہے ہوں اس کا تصور کر کے، اس عمل کو مکمل پڑھ کے، اس کا تصور کرتے ہوئے اس کے سینے پر پھونک مار دیں تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے شان کرم سے 21 دن کا یہ عمل ہے، 21 دن سے پہلے ہی انشاءاللہ اس کی محبت آپ کے ساتھ بڑھ جائے گی، اور وہ آپ کی محبت میں بے قرار ہو جائے گا۔ اگر آپ کا مقصد پہلے ہی پورا ہو جائے تو آپ نے عمل کو 21 دن لازمی کرنا ہے۔ اگر 21 دن میں آپ کا عمل نہیں ہوا یا آپ کا مقصد پورا نہیں ہوا تو آپ 21 دن مکمل کر کے اس کو پھر اگلے 21 دن کے لیے اس کو شروع کر دیں۔ تو پیارے ناظرین، وظائف میں جو تصور ہوتا ہے، یقین کامل ہوتا ہے، وہ سب سے کامیاب ہوتا ہے وظیفہ۔ اس وجہ سے تو جب بھی آپ نے عمل کرنا ہے، وظیفہ کرنا ہے، تو اس تصور کو جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اس کے تصور کو کامیاب اپنے دل میں کرنا ہے، شدت سے اس کا تصور رکھنا ہے، وظیفہ مکمل کر کے اس کے سینے پر پھونک مار دینی ہے، تو اللہ جل شانہ آپ کا جائز مقصد پورا کرے گا، آپ کی جائز محبت پوری کرے گا۔ اس وظیفہ کو ناجائز مقصد کے لیے جو کرے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ تو پیارے ناظرین، وظائف کے ساتھ جو نماز ہے وہ بہت ضروری ہے، اور رزق حلال کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ پیارے ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ ملتے ہیں ایک اور ہی پیاری سی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔